السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم کی اردو کتاب سبق نمبر 10 نام دیو مالی تو اس کے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اس کا تعارف، تصانیف اور مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کا خلاصہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو طلباء اور جو ویورز ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تعارف: نام دیو مالی بابائے اردو مولوی عبدالحق اردو ادب میں انفرادی حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ 1872 میں ضلع میرٹھ یو پی کے ایک گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے ایم کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ یہاں وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت رہے۔ 1894 میں بی اے کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دیے، پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ بعد ازاں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر اردو زبان و ادب کو ترقی دینے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اور اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیں۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق، نقاد، ماہر لغت نگار اور عمدہ انشا پرداز تھے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جاں فشانی سے کام کیا اور اردو کو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے کوشاں رہے۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا۔ تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ اردو زبان کے لیے بے مثال اور ناقابل فراموش خدمات انجام دینے پر اردو کے اس بہت بڑے محسن کو بابائے اردو کا لقب دیا گیا۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کی کیا لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے 1921 میں وفات پائی۔ تصانیف: ان کی تصانیف میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ اکرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ سبق نام دیو مالی چند ہم اثر سے ماخوذ ہے۔ آئیے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دہراتے ہیں۔ اورنگ آباد دکن کا شہر ہے۔ احاطہ، چار دیواری، امتیاز، فرق، الٹے پاؤں، پیچھے ہٹ کر، آس پاس، ارد گرد۔ تھاملہ، پودوں کو پانی دینے کی جگہ۔ تعجب، حیرانی، چمن، پھولوں کا باغ، حوض، تالاب، حیرت، حیرانی، حسن، خوبصورتی، خوبیاں، اچھائیاں، اچھی باتیں، ذات، قوم، رخ، جانب، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، سپرد، حوالے، لذت، مزہ، لطف، مقبرہ، قبر، مزار، مصنوعی، بناوٹی، مکن، مصروف، میراث، ورثہ،
نیچ کم تر گھٹیا نگرانی نگہبانی حفاظت ہمتاً مکمل طور پر۔ اب اس سبق کا خلاصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے نامدیو مالی کے کردار کو موضوع بنا کر محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ کام سے لگن اور حسن خلق ہی انسانیت کی اصل معراج ہے۔ نامدیو مالی مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد کے باغ میں مالی تھا۔ اگرچہ نیچ ذات ڈیڑھ سے تعلق رکھتا تھا مگر سچائی، نیکی اور حسن اخلاق کا خوبصورت مجسمہ تھا۔ مقبرے کا باغ مصنف کی زیر نگرانی تھا۔ رہنے کا مکان بھی احاطۂ باغ میں تھا۔ بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو مالی کے سپرد کیا گیا۔ مصنف اپنے کمرے میں موجود کھڑکی سے نامدیو مالی کے کام کو دیکھتا۔ نامدیو ہمتاً کام میں مصروف رہتا، ایک ایک پودے کے تھانولے صاف کرتا، پانی ڈالتا، ڈول درست کرتا، مڑ مڑ کر پودے کو ہر رخ سے دیکھتا اور خوش ہوتا۔ واقعی کام اسی وقت ہوتا ہے جب اسی میں لذت آنے لگتی ہے، بے مزہ کام بیکار ہے۔ اکثر اوقات مصنف اپنا کام چھوڑ کر نامدیو مالی کو دلچسپی سے دیکھتا مگر نامدیو ارد گرد سے بے خبر اپنے کام میں مگن رہتا۔ وہ پیڑ پودوں کی نگہداشت اپنی اولاد کی طرح کرتا۔ وہ پودوں کو توانا، مضبوط اور سرسبز دیکھ کر خوش ہوتا۔ اگر کسی پودے کو کیڑا لگ جاتا تو فکر کے ساتھ دوائیں منگواتا، ہزار جتن کرتا اور جب تک پودا تندرست نہ ہوتا اسے چین نہ آتا۔ نامدیو کو جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت تھی۔ وہ اپنے باغ کی جڑی بوٹیوں سے ہی بچوں کا علاج کرتا۔ دور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے یا اسے بلا کے لے جاتے، یہ ہمیشہ مفت علاج کرتا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان فینسی اپنی مستدی سے اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کام کرواتے۔ ڈھیل ہوتی تو مالی بیٹھ جاتے۔ مگر نامدیو کو کبھی کچھ کہنے کی نوبت نہ آئی، نہ تعریف کی خواہش، نہ صلے کی پرواہ۔ بس اپنے کام کی دھن میں ایک مرتبہ قحط سالی کے دوران باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بیشتر پیڑ پودے تلف ہو گئے یا مرجھا گئے مگر نامدیو کا چمن ہرا بھرا رہتا تھا۔ وہ دور دراز سے ایک ایک گڑھا گدلے پانی کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ اس بے مثل کارکردگی پر مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اولاد کی پرورش پر کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ ایک روز نامدیو اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا۔ سب مالی چھپ گئے مگر نامدیو اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں نے غریب کو اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا۔ نامدیو کام کی دھن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نامدیو سادہ مزاج، بھولا بالا، خوش اخلاق، ہمدرد اور کام کا دھنی تھا۔ فخر، غرور، حسد، جلاپا، بیر، دشمنی کا اسے علم نہ تھا۔ وہ انسانوں، جانوروں اور پودوں کی خدمت کرتا۔ مخلوق خدا کی اسی خدمت میں انسان کی عظمت ہے۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانا ہی نیکی اور بڑائی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔